مولانا فضل الرحمان، تم تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، تمہیں شرم نہ آئی جو تم نے بکواس کی ہے؟ کچھ تو سوچتے، تم ماں کے بغیر پیدا ہوئے تھے؟ ماں نہیں تھی گھر کے اندر؟ جو بات تم نے کہی ہے انشاءاللہ میں تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھواؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ پوری کوشش کر کے اس بے شرم انسان کے خلاف ایف آئی آر لکھائیں گے جس قسم کی اس نے بےہودہ زبان استعمال کی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اس کا اثر سب پہ ہونا ہے۔ آپ کے گھر والیاں بھی جو ہیں نا، آپ سب جو بھی میرا یہ سن رہا ہے، گھر والیوں نے بخشنا نہیں ہے آپ کو اگر آج ان کی عزت کے لیے آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے۔ اور یہ جو فاشسٹ حکومت ہے، اس کے سامنے کوئی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ ایک قاتل ہے۔ اس انٹیریئر منسٹر نے ناہتھی حاملہ خاتون کے منہ پہ گولی مار کے مار ڈالا، اس کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اس نے ہم پہ ہمارے اوپر آرڈر دیا کہ ہمیں مارو پیٹو گھسیٹو۔ آج سے پہلے کبھی دیکھا تھا کہ مرد پولیس گھسیٹے؟ میں 72 سال کی بوڑھی مجھے گھسیٹ رہے تھے، آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں۔ یہ ظلم، یہ ایک ظالم حکومت ہے، کیونکہ یہ فاشسٹ حکومت ہے، اور یہ وہ حکومت ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنی بچاؤ کے لیے آئے کہ مولانا فضل الرحمان تم ٹھہرو، تمہارے خلاف ایف آئی آر کریں گے، اور تم یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہونا ہے نا، تمہیں گھر والوں نے بھی گھسنے نہیں دینا۔ اور سب سے بڑی بات ہے سواتی صاحب کے اوپر، یعنی اس مسکین آدمی کو 37 ایف آئی آر ہیں، 37، جبکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ آپ ایک کے اوپر دوسری ایف آئی آر نہیں لکھ سکتے۔ کوئی پاکستان کا کونا نہیں چھوڑا، آپ نے ایف آئی آر لکھ ڈالی، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کریں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم خراب ہیں، ہم غلط ہیں۔ کو اللہ سے ڈرو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس دین کے ہیں، کس مذہب کے لوگ ہیں۔ وہ مذہب جس کا جو میں کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ان کی بیٹی کمرے میں اگر آتی تھی تو اس کی عزت میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ عورت کی عزت اسلام نے بتائی ہے اور اسلام نے سکھائی ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو مولانا کہنا، بھی اس کو بے شرم آدمی کو شرم آتی ہے، اس کو تو ایسی بات کہنی نہیں چاہیے، خدا جانے کی نہ دئیے، اور یہ بالکل غلیظ انسان۔ یہ تم خدا جانے کس کی پیداوار ہو، پر یہ جو تم نے باتیں کی ہیں، افسوس ہوتا کہ تمہارا باپ جو تھا نا، وہ تو ایک بڑا آدمی تھا، اچھا انسان تھا، اچھی بات کرتا تھا۔ تم پتہ نہیں کیا گند گھولتے رہتے ہو ہر وقت۔ انشاءاللہ تمہارے خلاف ایف آئی آر لکھیں گے، اور انشاءاللہ تم کو اس کی سزا ملے گی جس طرح کی تم نے زبان خواتین کے بارے میں استعمال کی ہے۔ ہم تمہیں بخشیں گے نہیں اس بات پہ، اور نہ ہی اللہ نے تمہیں بخشنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو برابر کا پیدا کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ عورت کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے، اس کی چادر اور چار دیواری کا کس طرح تحفظ کرنا چاہیے۔ رواداری بھی تو بیٹا ایک حد تک چل سکتی ہے نا۔ دوسرا بندہ کھلو گے تو گالاں کاٹ رہے ہوئے، مطلب فضل الرحمان صاحب ہمیں گالیاں نکالیں، برا بھلا کہیں، اور جو لفظ استعمال کریں ہم کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھی باتیں کر رہے ہیں ہم۔ تو اس طرح کی رواداری تو نہیں ہو سکتی نا۔ ان کے خلاف ایف آئی آر ہی لکھی جا سکتی ہے نا۔ میں نے تو کوئی غلط زبان نہیں استعمال کی، پر ان کے خلاف ایف آئی آر ضرور انشاءاللہ لکھواؤں گی۔ وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی ہے، کیا وہ زیب دیتی ہے کسی لیڈر کو؟ اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، یعنی پی ڈی ایم دا ابا ہے گا اصلے، اور وہ ابا صاحب ہے فرما رہے ہیں۔ تو جی دسو، از دس دا لینگویج دیٹ یو وانٹ کہ یہ آپ کے جو سیاستدان ہیں یہ لینگویج استعمال کریں؟ اس کو شرم نہیں آئی؟ دیکھیں ماشاءاللہ، دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری دوبارہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بات تو چھپی ہوئی نہیں ہے نا، وہ تو خریداری کرنے کے لیے آتے ہیں، اور کتنے شرم کی بات ہے۔ سیاستدانوں کی کیا انہوں نے عزت چھوڑی؟ وہ جو 20 لوٹے تھے جن کو انہوں نے خریدا، لوگوں نے ان کی جو بے عزتی کی ہے وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ان 20 میں سے 20 لوٹوں کے اندر سے 15 جو تھے، 15 سیٹیں ہم نے جیتی، 16ویں بھی ہماری تھی۔ اور میرا خیال ہے لوگوں نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ کبھی کسی نے اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف کھڑا ہوگا تو وہ بھول جائے کہ اس کو کبھی کسی کو سپورٹ ملے گی۔ دیکھیں میرا خیال ہے جو نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے نا، پی ٹی آئی کے نقصان کو آپ بھول جائیں۔ جو نقصان اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ اس وقت معیشت کا اتنا برا حال ہے، آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے تھوڑی کہا
مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا ہے، ان کا اپنا منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ ڈیفالٹ پہ جا رہے ہیں، اور ہمیں تو اس بات کی پریشانی ہے کہ ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی تب آتی ہے جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ جتنی انسٹیبل اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے 8 سیٹوں پہ الیکشن لڑی، 7 جیت گئے، مطلب اس سے زیادہ لوگ کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ڈر کے مارے اب تم الیکشن نہیں لڑے۔ پہلے وہ تقریر دیتی تھی، کیا نام ہے وہ، مریم نواز، آپ لوگ بڑے سنسیئر ہیں الیکشن کروانے کے اندر، تو اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کر دو۔ ہوں جس لئے اناؤنس کر دیتا خان صاحب نے کہ اسمبلیاں ڈیزالو، دوڑی بھجے پھر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اسمبلیاں ڈیزالو ہونے تو روکو۔